تو اس ویلاگ کو سننے والے تمام ناظرین سے میرا ایک سوال ہے، سوال یہ کہ اگر کوئی مسلم ملک اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو کیا اس کے اقدام کو دوسرے ملک کے خلاف سازش سمجھا جائے گی؟ اگر اس منطق کو درست تسلیم کر لیا جائے تو پھر مسلم ممالک کبھی مشترکہ دفاعی نظام بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہر ملک کے کسی نہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ اختلافات ہیں، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس نے مسلم دنیا کو کئی دہائیوں تک تقسیم رکھا ہے۔ ایک ملک ایران سے اختلاف رکھتا ہے، دوسرا سعودی عربیہ سے، تیسرا ترکی سے، چوتھے سے اپنے علاقائی تنازعات ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہر ملک الگ الگ سیکیورٹی تلاش کرتا رہے، اور جب کوئی بڑا بحران آیا تو مسلم دنیا سے مشترکہ طاقت کے طور پہ فیس ہی نہ کر سکے۔ یہی وہ کمزوری ہے جسے مکہ معاہدہ کم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور یہی اس معاہدے کی اصل روح ہے۔ اپنی سرزمین، اپنا دفاع اور اپنی دفاعی پیداوار، اس معاہدے پہ اصل چیخیں تو اسرائیل کی نکل رہی ہیں۔ اسرائیل پورے ڈائسپورا امور کے وزیر جو ہیں وہ امیچائی چکلی نے مکہ الائنس کو اسرائیل کے لیے بہت خطرناک اور پریشان کن پیش رفت قرار دیا۔ میں آپ کو نیتن یاہو کے اس چیلے کی گفتگو کا ایک مختصر کلپ سناتا ہوں۔ انہیں اس اتحاد میں ترکی کی شمولیت پہ بہت تکلیف پہنچی ہے، سنیں۔ מחייב אותנו להעמיק את הבריתות שלנו מול יוון וקפריסין, איחוד האמירויות, סומלילנד, הודו. זאת המציאות, אלה האתגרים הבאים, מה שנקרא, של העשור הבא. سنا آپ نے نیتن یاہو کا ایک وزیر اس بات کا اعتراف کرا ہے کہ سعودی عربیہ پہلے پاکستان سے دفاعی معاہدے کے باوجود ایک مختلف پوزیشن میں تھا، لیکن اس اتحاد میں ترکی کے شامل ہونے سے کی صورتحال بدل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی وزیر نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ اسرائیل کو یونان، قبرص، متحدہ عرب امارات اور صومالی لینڈ کے ساتھ اپنے اتحاد مضبوط کرنے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی اپنے دفاعی تعاون کو مضبوط کرتے ہیں تو اسرائیل بھی اپنے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات گہرے کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے سوال صرف یہ نہیں ہے کہ مکہ معاہدے کا مشترکہ دشمن کون ہے، بلکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خطے کی تمام طاقتیں اپنے دفاع کے لیے اتحاد ایسے کیوں بنا رہی ہیں۔ آپ گریٹر اسرائیل کے تصور کو تو جانتے ہیں۔ مسلم دنیا میں خدشہ طویل عرصے سے موجود ہے کہ اسرائیل اپنی سلامتی کی صرف اپنی موجودہ سرحدوں تک تو محدود نہیں سمجھا، بلکہ پورے خطے میں اپنی اسٹریٹجک برتری قائم رکھنا چاہتا ہے۔ غازہ، لیبنان، شام، عراق، ایران اور خطے کے دوسرے محاذوں پر اسرائیلی کارروائیوں نے ان خدشات کو مزید گہرا کیا ہوا ہے۔ اس سے مسلم ممالک کے لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ کون کس کا دشمن ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ کہ کیا مسلم ممالک اپنی سلامتی کا فیصلہ خود کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو مکہ معاہدہ تو اپنی سلامتی کو یقینی بنانے کی ایک ہی کوشش ہے کہ کسی ایک ملک کے خلاف اعلان جنگ نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف اتحاد نہیں ہے۔ اس معاہدے کو کسی کے خلاف فوجی محاذ قرار دینا ایک غلط بات ہے۔ ایک ایسا دفاعی فریم ورک ہے جسے مزید مسلم ممالک کے لیے جگہ بھی رکھی گئی ہے، اور کل ایران بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ نظریاتی طور پہ دروازہ بند نہیں ہے۔ بہرحال اگر ملیشیا، انڈونیزیا، کوئی اور افریقی مسلم ملک شامل ہونا چاہتا ہے، ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ تو اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ تعاون کسی ایک ملک یا فرقے کے خلاف نہیں، بلکہ مشترکہ سلامتی کے لیے۔ جہاں یہاں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ مصر پچھلے کئی مہینے سے معاہدے کے فریم ورک پہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے ساتھ مشاورت کر رہا تھا، لیکن جب وقت آیا تو ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ تو میں کل ترک وزیر خارجہ کا انٹرویو سن رہا تھا، بتا رہے تھے کہ چند ٹیکنیکل مجبوریوں کی وجہ سے مصر اس معاہدے میں شامل نہیں ہوا، لیکن اگلے چند مہینے میں انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب سوال ہے کہ ٹیکنیکل مجبوریاں کون سی ہیں جو مصر کو اس دفاعی معاہدے میں شامل ہونے سے روک رہی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ مصر اور اسرائیل نے 1979 میں ایک کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا تھا، اور اس معاہدے کے آرٹیکل 5 اور 6 کے مطابق مصر کسی ایسے فوجی یا دفاعی اتحاد میں شامل نہیں ہو سکتا جسے اسرائیل اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہو۔ تو میں نے آپ کو اسرائیل کے ایک وزیر کا بیان سنوا دیا جو اس معاہدے کو اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک پیش رفت قرار دے رہا ہے۔ تو اس لیے مصر چاہتے ہوئے بھی ممکنہ معاہدے میں شامل نہیں ہو سکا، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ اس کے راستوں میں دیوار بن کے کھڑا ہے، لیکن مصر کی حکومت اب اس ٹیکنیکل چیز کو دور کرنے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ امید ہے اگلے چند ہفتوں تک کوئی نہ کوئی پیش رفت ہو جائے گی۔ بہرحال تاریخ گواہ ہے کہ مسلم دنیا کسی بھی دور میں دشمن کو کمی تو نہیں رہی ہے، لیکن ہر دور میں سے دوستوں کی کمی کا سامنا ضرور رہا۔ اپنے اپنے مفادات میں اتنا الجھے رہتے ہیں کہ سامنے کے خطرات کے سامنے ہم کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ تو مکہ معاہدہ اگر اس رویے کو بدلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی اہمیت صرف پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی تک نہیں رہے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ ان مسلم ممالک کا اصل دشمن کون ہے۔
اس معاہدے کی عملی شکل کسے دی جاتی ہے، اور آپ میری بات لکھ لیں، اگر اس معاہدے کے دروازے دوسرے مسلم ممالک پر ایک بار کھل گئے تو مکہ معاہدہ ایک بڑے علاقائی سیکیورٹی فریم ورک کی بنیاد بن سکتا ہے، مسلم نیٹو کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو اس معاہدے کی اصل طاقت ہے اور ہو سکتا ہے۔ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔